السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ عزیز طلبہ اور طالبات، آئی پلس اکیڈمی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں اس اکیڈمی کی طرف سے آپ سبھی لوگوں کا تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ہمیں مسرت ہے کہ آپ سب لوگ بڑی ہی محنت اور لگن کے ساتھ اردو قواعد سیکھ رہے ہیں۔ اس سے اردو زبان کی ترقی کا بھی علم ہوتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے اردو فعل کے طور کے متعلق، یعنی فعل کے معروف اور مجہول ہونے کے متعلق پڑھا تھا، اور اسی سبق کے تعلق سے آپ کو ایک سوال کا جواب بھی آپ کی کاپی پر لکھوایا گیا تھا۔ ابھی اس سبق کے تعلق سے 2 سوالوں کے جوابات لکھنے باقی ہیں، اس لیے آپ سب کو چاہیے کہ آپ سبھی حضرات اپنی اپنی کاپیاں اور قلم نکال لیں۔ میں بورڈ کی طرف چل رہا ہوں اور سوالوں کے جوابات لکھ رہا ہوں۔ آپ تمام لوگوں کو چاہیے کہ اپنی اپنی کاپی پر ان سوالوں کے جوابات نوٹ کر لیں تاکہ وقت ضرورت آپ کے کام آئے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 ہے، فعل معروف اور فعل مجہول کسے کہتے ہیں؟ مثالوں کے ساتھ لکھیے۔ تو جواب نمبر 2، فعل معروف۔ فعل معروف اس فعل کو کہتے ہیں جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم ہو، جیسے خالد نے خط لکھا، حامدہ کھانا پکا رہی ہے، محمود دہلی جائے گا، وغیرہ۔ فعل مجہول فعل مجہول اس فعل کو کہتے ہیں جس کا کرنے والا یعنی فاعل معلوم نہ ہو، جیسے خط لکھا گیا، کھانا پکایا گیا۔ پڑھائی کی گئی، وغیرہ۔ سوال نمبر 3،
नंबर 3। मातूफ अलैह और मातूफ किसे कहते हैं? मिसाल लिखिए। जवाब नंबर 3। कभी कभी तो अफ़आल एक साथ इस्तेमाल होते हैं और उन दोनों के दरमियान रब्त के तौर पर कर या के लाया जाता है। अगर इस तरह के दो फ़ेलों का एक साथ इस्तेमाल हो तो उनमें से पहले फ़ेल को मातूफ अलैह और दूसरे फ़ेल को मातूफ कहते हैं। जैसे मैं पढ़ा कर आया हूँ, तुम नहा कर आए हो, वह सो कर आया है, वगैरह। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, सबक तौर के मुतालिक ये चंद सवालों के जवाबात थे जिन्हें आपने अपनी अपनी कापियों पर नोट कर लिया है। अब हम आगे के सबक का आगाज़ करेंगे जिसका उन्वान है यलामत फ़ाइल ने और यलामत फ़ाइल और यलामत मफ़ऊल को का इस्तेमाल। यलामत फ़ाइल ने और यलामत मफ़ऊल को का इस्तेमाल। मैं इसे बोर्ड पर लिख रहा हूँ, आप भी अपनी अपनी कापियों पर ये उतार लें। यलामत फ़ाइल ने और यलामत मफ़ऊल को का इस्तेमाल। तो पहले हम इस सबक को थोड़ा सा पढ़ेंगे
اور اس کے بعد پھر اس سبق کے متعلق سوالوں کے جوابات لکھوائے جائیں گے۔ عزیز طلبہ اور طالبات، ابھی ہم جو سبق پڑھیں گے یہ اردو گرامر کا ایک بہت ہی اہم سبق ہے۔ بہت ہی کم لوگوں کو یہ بات معلوم ہے کہ فاعل کی علامت نے کا استعمال کہاں کہاں ہوگا، اور اسی طرح سے مفعول کی علامت کو کا استعمال کہاں ہوگا۔ آپ کی کتاب میں بھی یہ سبق نہیں ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ اہم سبق اور یہ اہم معلومات آپ سب کو بتا دی جائے تاکہ آپ اردو قواعد جاننے والوں میں فائق ہو جائیں اور تمام طلبہ میں آپ سب سے آگے بڑھ جائیں۔ تو آپ غور سے سنیں کہ یہ نے جو ہے، جو فاعل کی علامت ہے، اس کا استعمال کن کن فعلوں میں ہوتا ہے۔ تو ایک بات آپ یہ جان لیں کہ علامت فاعل نے کا استعمال صرف اور صرف متعدی افعال میں ہوتا ہے۔ متعدی افعال میں فعل لازم میں علامت فاعل نے کا استعمال نہیں ہوتا۔ اسی طرح سے فعل امر اور فعل نہیں میں بھی اس کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ اب ایک بات آپ اور جان لیں کہ فعل متعدی میں سے صرف اور صرف فعل ماضی میں ان کا استعمال ہوتا ہے، اور اسی کے ساتھ ایک تیسری بات بھی آپ جان لیں کہ فعل ماضی میں سے فعل ماضی استمراری یا فعل ماضی ناتمام میں بھی علامت فاعل نے کا استعمال نہیں ہوتا۔ باقی فعل ماضی کی جو 6 قسمیں ہیں، فعل ماضی مطلق، فعل ماضی قریب، فعل ماضی بعید، فعل ماضی شکی یا فعل ماضی احتمالی، اور فعل ماضی شرطی یا فعل ماضی تمنائی، ان 5 قسم کے فعل ماضی میں علامت فاعل کا استعمال ہوتا ہے، اور فعل ماضی استمراری میں نہیں ہوتا، فعل حال میں نہیں ہوتا، فعل مستقبل میں نہیں ہوتا، اور جو لوگ فعل مضارع کو بھی اردو کے فعل کی ایک قسم کہتے ہیں، تو آپ یہ جان لیں کہ فعل مضارع میں بھی، یہ فعل مضارع کے فعل متعدی میں بھی علامت فاعل نے کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ ابھی سوال و جواب کی صورت میں میں تفصیل کے ساتھ آپ کو لکھا دوں گا۔ اب رہا علامت مفعول کو کا ذکر، تو آپ ایک بات یہ جان لیں کہ علامت مفعول کو کا استعمال صرف اور صرف جاندار مفعولوں کے بعد ہوتا ہے۔ علامت مفعول کو کا استعمال صرف اور صرف جاندار مفعولوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ بے جان مفعولوں کے ساتھ علامت مفعول کو کا استعمال نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ کہا جائے گا کہ خالد نے کتے کو مارا، خالد نے کتے کو مارا، تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں علامت فاعل نے کا استعمال ہوا ہے کیونکہ یہ فعل ماضی مطلق ہے، اور چونکہ خالد یہ جاندار ہے اور کتا یہ مفعول ہے، یہ بھی جاندار ہے، تو کتے کے بعد علامت مفعول کو کا استعمال ہوا ہے۔ خالد نے کتے کو مارا،
लड़की ने बिल्ली को पानी पिलाया। लड़की ने बिल्ली को पानी पिलाया। फाइजा ने बैल को चारा दिया। फाइजा ने बैल को चारा दिया। तो आप देख रहे हैं कि कुत्ता, बिल्ली, बैल ये सब जानदार हैं, इसलिए इनके बाद मफ़ऊल की अलामत को का ज़िक्र हो रहा है। अब आप दूसरी मिसालें देखें। फायज़ा ने ख़त लिखा। खालिद ने किताब पढ़ा। जाहिद ने कलम ख़रीदा। अब देखें आप, ख़त, किताब, कलम ये सब बेजान चीज़ें हैं, इसलिए इनके बाद ये अलामत मफ़ऊल नहीं आया है। अब मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ और आपको तफसील के साथ इस सवाल का जवाब मैं लिखा दूँगा कि ये अलामत फ़ाइल ने का इस्तेमाल कहाँ होता है और ये अलामत फ़ाइल ने का इस्तेमाल कहाँ नहीं होता है। दूसरा सवाल होगा कि ये अलामत मफ़ऊल को का इस्तेमाल कब होगा और कब नहीं होगा। तो आप सभी तलबा और तालिबात को चाहिए कि आप लोग अपनी अपनी कापियाँ और कलम निकाल लें। मैं बोर्ड पर चल रहा हूँ और इन दोनों सवालों के जवाबात मैं बोर्ड पर लिखूँगा। आप उन्हें अच्छी तरह से अपनी अपनी कापियों में महफूज कर लें और याद रखें कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और अहम सवालात हैं। सवाल नंबर 1, अलामत फ़ाइल ने का इस्तेमाल किन अफ़आल के साथ होता है और किन फ़ेलों के साथ नहीं होता है। मिसालों के साथ लिखिए। जवाब नंबर 1, अलामत फ़ाइल ने का इस्तेमाल फ़ेल मुतअद्दी में सिर्फ फ़ेल माज़ी की दर्ज झेल किस्मों के साथ होता है। नंबर 1, फ़ेल माज़ी मुतलक में, जैसे जाहिद ने ख़त लिखा। खालिदा, जाहिद ने ख़त लिखा। खालिदा ने खाना
پکایا، خالدہ نے کھانا پکایا اور سید نے سبق یاد کیا، وغیرہ وغیرہ۔ نمبر 2، فعل ماضی قریب میں، جیسے خالد نے خط لکھا ہے، زاہدہ نے کھانا پکایا ہے اور زید نے سبق یاد کیا ہے، وغیرہ۔ نمبر 3، فعل ماضی بعید میں، جیسے خالد نے خط لکھا تھا، زاہدہ نے کھانا پکایا تھا، وغیرہ۔ نمبر 4، فعل ماضی شکی یا احتمالی میں، جیسے خالد نے خط لکھا ہوگا، زاہدہ نے کھانا پکایا ہوگا، وغیرہ۔ نمبر 5، فعل ماضی شرطی یا فعل ماضی تمنائی میں، جیسے اگر خالد نے پڑھائی کی ہوتی تو وہ کامیاب ہو جاتا، وغیرہ۔ تو یہ 5 مقامات ہیں افعال فعل ماضی میں سے جہاں پر یہ علامت فاعل نے کا استعمال ہوتا ہے۔ ابھی اس سوال کا جواب نامکمل ہے، جواب کا کچھ حصہ باقی رہ گیا ہے، لیکن چونکہ وقت ختم ہو گیا ہے اس لیے انشاءاللہ ہم کل کے سبق میں اس جواب کو مکمل کریں گے۔ تب تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔